عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس إذ أقبل 3 نفر إلى رسول الله فذهب واحد قال فوقفا على رسول الله فأما أحدهما فرعى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ب3 نفر فأما الأول فأبى إلى الله فأباه وأما الآخر فاستحيا الله عنه فاستحياه وأما الآخر فعرض الله عنه فعارضه۔ سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی اچانک مسجد میں آئے اور مسجد میں آنے کے بعد تیسرا آدمی وہاں سے واپس چلا گیا۔ قال فوقفا علی رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے اور وہ 2 آدمی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَعَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ، جو پہلا شخص تھا اس نے مجلس میں گنجائش دیکھی، مجلس میں بیٹھنے کی جگہ دیکھی، مجلس میں دیکھا کہ بیٹھنے کی جگہ موجود ہے تو آگے جا کر اس میں بیٹھ گیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، اور جو دوسرا شخص تھا وہ صحابہ کرام کے پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے بعد فارغ ہوئے تو فرمانے لگے الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں 3 اشخاص کے متعلق خبر نہ دوں؟ پہلا جو شخص تھا اس نے اللہ سے پناہ چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دے دی، اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ سے شرما گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرما گیا، اور تیسرا شخص اس نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منہ موڑ لیا۔ اس حدیث سے ہمیں چند فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں 3 اشخاص کے متعلق خبر نہ دوں؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بولے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو غور سے سن رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو امام کا خطبہ کان لگا کر سننا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَعَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ، جو پہلا شخص تھا اس نے مجلس میں بیٹھنے کی گنجائش دیکھی تو وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو آگے بڑھنے کا موقع ملے تو اسے آگے بڑھ جانا چاہیے، لیکن کسی کو اذیت تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ میں 3 طرح کے خلل کو پر کرنا اسے بہت ہی پسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، علمی حلقے میں اگر وہ بیٹھنے کی جگہ دیکھے تو وہ آگے بڑھ کر بیٹھ جائے لیکن وہ لوگوں کو اذیت نہ دے تو یہ اس شخص کے علم کی حرص شوق کی دلیل ہے، اور یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ قابل تحسین اچھا کام ہے۔ حدیث میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے یہ وارد ہے من